السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے عدالتی فیصلے گزرے ہیں جن سے پاکستان کی تاریخ حقیقت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے جس نے حکومت وقت کی ریویو پٹیشن NRO کے خلاف خارج کر دی، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ بدل جائے گی، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو سیاسی واقعات ہو سکتے ہیں، حکومت وقت کی ساکھ، صدر مملکت کے استثناء کا معاملہ، کرپشن کے کیسز، وہ تمام ملزمان، وہ تمام مجرمان جنہوں نے NRO سے فائدہ اٹھایا تھا، شاید ان کے لیے حالات ویسے نہ رہیں جو آج کے فیصلے سے پہلے تھے۔ آج کے فیصلے کے ہونے تک پچھلے چند دنوں میں اگر آپ نے ٹیلی ویژن کو غور سے دیکھا ہو تو حکومت وقت کے جو نمائندگان ہیں، تمام تر لیڈران وہاں پر موجود تھے۔ جو بھی MNA، جو بھی سینیٹر موجود ہوتا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ان کو وہاں پر بھیجتی ضرورت تھی، اور جن لوگوں نے کورٹ کور کی ہے وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے تھے سب کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے کہ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ اگر کسی کے پاس کچھ چھپانے کو نہیں ہے، اگر سب کے دامن صاف ہیں، تو حکومت وقت کے نمائندگان کے چہروں پر ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی تھیں؟ وہ تمام کے تمام NRO زدہ نہیں ہیں۔ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں ان کی میجورٹی بالکل ٹھیک ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی ساکھ کا معاملہ ہی نہیں ہے، ان کے کو چیئرپرسن کے استثناء کا معاملہ بھی ہے۔ ذرا ہم پہلے آپ کو رد عمل بتا دیتے ہیں جو ابھی تک NRO کے کیس کے حوالے سے آیا۔ اعتزاز احسن جو پاکستان کے مشہور زمانہ قانون کو سمجھنے والے اور کانسٹیٹیوشنسٹ ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ عدالت کے فیصلوں پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی کہ آج کے فیصلے کے بعد اب عدالت کے فیصلے کے اوپر بحث آپ کر سکتے ہیں، تبدیل نہیں ہو سکتا، اب اس کے اوپر عمل درآمد کروانا کس طریقے سے کروانا ہے یہ اعتزاز احسن نے کہا کہ حکومت ہی بتائے گی کہ کس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کرانا ہے۔ جسٹس سعید الزمان صدیقی نے کہا ہے کہ یہ کہہ کر اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں روکا جا سکتا کہ صدر کو استثناء حاصل ہے۔ صدر کے استثناء کا معاملہ کورٹ نے براہ راست اس کو ایڈریس نہیں کیا ہے، لیکن سوئس کورٹس کے اندر جب کیس کھولیں گے تو یا کھلنے کا معاملہ جب سامنے آئے گا تو چونکہ صدر آصف علی زرداری صدر بننے سے پہلے ان کیسز کی ایک پارٹی ہیں تو ان کے استثناء کا معاملہ بھی سامنے آئے گا۔ تاج حیدر صاحب یعنی سندھ میں جو پیپلز پارٹی کے نمائندگان ہیں ان کی طرف سے تگڑے بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تاج حیدر نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے NRO اس لیے کیا کہ بڑی جماعتیں سیاسی طور پر واپس آ سکتی ہیں۔ تاج حیدر نے یہ بھی کہا کہ کیا عدلیہ سیاسی کردار ادا کر رہی ہے، اور اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بابر اعوان صاحب جو آج کورٹ میں پیش نہ ہو سکے ان کے بیانات کو دیکھا جائے تو 23 نومبر میں انہوں نے کہا جی کہ بیرون ملک کیسوں پر سپریم کورٹ ہدایات نہیں دے سکتی، اور لوگ کہتے ہیں بابر اعوان صاحب کے مطابق کہ سپریم کورٹ کے اندر ٹاک شوز ہو رہے ہیں۔ شازیہ مری جو سندھ کی اب انفارمیشن منسٹر ہیں ان کی طرف سے بھی بیانات آنے شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے بارے میں پیپلز پارٹی کے خدشات جو ہیں حقائق پر مبنی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا نعرہ لگانے کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاملہ ان 8,000 مستفید ہونے والوں کا نہیں ہے جو NRO کے تحت جن کے مقدمات خارج ہوئے، معاملہ NRO کی قبولیت یا ناقبولیت کا بھی نہیں ہے، معاملہ اصل میں پیپلز پارٹی کے کو چیئرپرسن آصف علی زرداری کے استثناء کا ہے اور ان کیسز کا ہے جو سوئس کورٹس کے اندر ظاہراً ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، لیکن عدلیہ کے ہدایات کے مطابق حکومت وقت کو اس کے اوپر کچھ کارروائی کرنی چاہیے۔ بہت ضروری ہے آنے والے دنوں میں جو واقعات ہونے والے ہیں کہ آپ اس ججمنٹ کو سمجھیں۔ سپریم کورٹ نے جو پہلے ججمنٹ دی تھی اس ججمنٹ کو ریوائیو کروا دیا گیا ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن تو خیر پہلے سے ہی ہونی تھی، لیکن ریویو پٹیشن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید اس کے بعد سپریم کورٹ کے امپلیمنٹیشن جو کرنی ہے فیصلے کو، اس کے اوپر حکومت جو لیت العال سے کام لے رہی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ آج کے بعد شاید رہ نہ جائے۔ آج واقعتاً یہ واضح ہو گیا کہ اب کوئی اگلا بہانہ کام نہیں کرے گا، حکومت وقت کو اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اب اس فیصلے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 300 پیجز پر مبنی، اور 300 پیجز کو پڑھنا قانونی زبان میں لکھے ہوئے بہت مشکل کام ہے۔
ہم نے اس پروگرام میں اس فیصلے کے چیدہ نکات آپ کے سامنے تیار کیے ہیں، کچھ اپنی اسیسمنٹس بھی دی ہیں اور کچھ نئے معاملات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگلے چند منٹوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیس جس کے اوپر سپریم کورٹ نے بڑا ضخیم اپنا فیصلہ لکھ دیا تھا، اس کے چیدہ نکات کیا ہیں، این آر او کیا بلا ہے، ملک میں اس سے تہلکہ کیوں مچ سکتا ہے، پیپلز پارٹی کے چہرے پر ہوائیاں کیوں ہیں، ان کے نکات بغلیں کیوں بجا رہے ہیں، یہ تمام معاملات جو ہیں ہم اگلے چند لمحوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور بات کا آغاز کریں گے سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے حوالے سے جو 17 رکنی بینچ نے 2009 16 دسمبر کو دیا، اور جس کے اندر یہ کہا گیا کہ این آر او جو ہے وہ ایک کالا قانون ہے، اس قانون کو ختم ہونا چاہیے، اور تمام لوگ جنہوں نے اس قانون سے استفادہ کیا تھا ان کے خلاف مقدمات جوں کہ توں شروع ہو جانے چاہیے۔ این آر او کی تاریخ کیا ہے؟ اسٹے ٹیونڈ، بریک کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں۔